روحانیت کی تلاش کے معزز سامعین السلام علیکم۔ حضرت حسن بصری فرماتے ہیں، میں ایک دفعہ ایک متقی شخص کے جنازے میں شریک ہوا۔ نماز جنازہ ادا کرنے کے بعد سب لوگ واپس گھروں کو چلے گئے اور میں جنگل کی طرف چل دیا کہ وہاں بیٹھ کر کچھ دیر اللہ کی قدرت پر غور و فکر کر سکوں۔ میں گھنے جنگل میں ایک مقام پر بیٹھ کر اچانک میری نظر دو درختوں میں چھپی ایک غار پر پڑی۔ میں نے دل میں خیال کیا، یہ یقیناً چوروں کی اور ڈاکوؤں کی آماج گاہ ہوگی، لیکن پھر میں نے اس کے قریب جانے کا ارادہ کیا۔ جیسے ہی میں اس غار کے قریب پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں کہ غار کے اندر ایک نورانی صورت والا شخص عبادت کر رہا ہے۔ پھر میں غار کے اندر داخل ہو گیا اور سلام کرنے کے بعد پہلا سوال کیا، اے اللہ کے بندے، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ اس نے جواب دیا، میں نے سنا تھا کہ بصرہ میں بہت سے نیک لوگ موجود ہیں، لہٰذا میں ان سے فیض پانے اور اللہ کے حضور عبادت کرنے کے لیے ملک شام سے بصرہ آ گیا اور یہاں اس غار میں رہتا ہوں، خدا کی عبادت کرتا ہوں۔ پھر میں نے سوال کیا، اے اللہ کے نیک بندے انسان، تمہارے پاس کھانے پینے کا بندوبست کون کرتا ہے؟ انہوں نے جواب دیا، جب میں بھوک محسوس کرتا ہوں تو درختوں کے پتے کھا لیتا ہوں، اور جب پیاس محسوس کرتا ہوں تو ندیوں کا پانی پی لیتا ہوں، اس طرح مجھے سب کچھ میسر ہے۔ میں نے عرض کیا، اگر آپ کہیں تو میں آپ کے لیے کھانے کا کچھ بھجوا دیا کروں۔ انہوں نے کہا، نہیں، میں اتنے سالوں سے تنہا درختوں کے پتے کھا کر زندہ ہوں، مجھے روٹی سالن کھائے ہوئے عرصہ دراز گزر گیا ہے، اب مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ میں جب اصرار کرنے لگا کہ مجھے اجازت دیں میں آپ کی کچھ خدمت کر سکوں اور ہمارے لیے برکتیں لکھی جا سکیں، انہوں نے فرمایا، ٹھیک ہے، اگر آپ میرے لیے کھانا لانا ہی چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، بس آٹے کی 2 روٹیاں، سالن نہیں، بس تھوڑا سا نمک لیتے آئیے۔ میں یہ سن کر ان سے اجازت لی اور گھر آ گیا۔ گھر آ کر میں نے 2 روٹیاں بنوائیں اور ان پر نمک رکھ کر واپس جنگل کی طرف چل دیا۔ جب میں غار کے قریب پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں، غار کے منہ پر ایک بہت بڑا خونخوار شیر بیٹھا ہوا ہے۔ میں سمجھ گیا کہ اس درندے نے اس نیک آدمی کو اپنی خوراک بنا لیا ہوگا۔ مجھے بہت دکھ ہوا، لیکن پھر بھی اپنی تسلی کے لیے اونچی جگہ پر چڑھا جہاں سے غار کا اندرونی حصہ دکھائی دیتا تھا۔ جب میں نے اندر دیکھا تو میں بے حد خوش ہوا، وہ بالکل ٹھیک موجود تھے اور عبادت میں مشغول تھے۔ میں نے آواز بلند کہا، اے میرے بھائی، آپ عبادت میں اس قدر مشغول ہیں کہ آپ کو باہر کی دنیا کی کوئی خبر نہیں ہے۔ انہوں نے مجھ سے سوال کیا، اے اللہ کے بندے، کس بات کے سبب آپ مجھ سے ایسا کہہ رہے ہیں؟ آخر کیا ہوا ہے؟ میں نے جواب دیا، غار کے منہ کے اوپر ایک بہت بڑا شیر گھات لگائے بیٹھا ہوا ہے۔ انہوں نے جواب دیا، بہتر ہوتا کہ آپ اس سے خوف کھاتے جس نے اس شیر کو پیدا کیا ہے۔ پھر وہ شیر کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمانے لگے، اے درندے، اگر تو یہاں میرے رب کے حکم سے آیا ہے، مجھے نقصان پہنچانے کا تجھے حکم ملا ہے تو میں تجھے روک نہیں سکتا، لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو یہاں سے چلا جا، کیونکہ تو میرے بھائی کی ملاقات میں خلل ڈال رہا ہے۔ ابھی اس بندے کی بات مکمل نہیں ہوئی تھی کہ وہ شیر وہاں سے ایسا بھاگا جیسے اسے اپنا شکار نظر آ گیا ہو۔ اس کے بعد میں غار میں پہنچا اور ان کے سامنے کھانا پیش کر دیا۔ جو آپ نے فرمایا تھا وہ حاضر ہے۔ میں نے جو کی روٹیاں تھال میں رکھ کر ان کے سامنے پیش کیں، وہ حسرت بری نگاہوں سے ان کو دیکھتے رہے اور روتے رہے۔ پھر اللہ کے حضور فرمانے لگے، اے میرے پروردگار، اگر میں نے تیرے حضور کوئی مقام پا لیا ہے تو میری دعا سن لے اور اسی وقت میری روح قبض کر لے۔ ابھی اس نیک بندے کے الفاظ پورے ہی نہیں ہوئے تھے کہ اس کی روح قبض ہو گئی۔ یہ سب دیکھ کر میں بہت متاثر ہوا اور رنجیدہ ہو گیا۔ پھر میں نے شہر واپس آیا اور کچھ نیک بندے اپنے ہمراہ لیے تاکہ ہم سب مل کر ان کی تدفین کر لیں۔ ایک بار پھر ہم سب غار میں پہنچے اور کیا دیکھتے ہیں، وہاں کوئی میت موجود نہیں تھی۔ ہم
نے ہر جگہ تلاش کیا لیکن ہمیں میت کہیں نہیں ملی۔ سبحان اللہ! کیا شان ہے ہمارے رب کی اور اس کے محترم بندوں کی۔ آپ نے کہیں بار سنا ہوگا، اللہ پاک بار بار فرماتا ہے، حدیث میں بھی بار بار بیان ہوا ہے، یہ دنیا یہ تماشا ہے، یہ دنیا دھوکے کا گھر ہے۔ جو لوگ اس راز کو جان لیتے ہیں وہ دنیا سے کنارہ کشی اختیار کر لیتے ہیں، وہ صرف اللہ کی عبادت کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیتے ہیں۔ مگر جن لوگوں کی آنکھوں پر دنیا کے دھوکے کی پٹی بندھی ہوئی ہے، وہ اس دنیا کو ہی سب کچھ سمجھ لیتے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں یہ جو قصہ سنا اسے سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں بھی اپنے گریبانوں میں جھانک کر ہم بھی اپنی دنیا اور آخرت کے بارے میں سوچ سکے۔ آمین۔